السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، ایک مسلمان کلمہ طیبہ کے اقرار کے ذریعے سے کلمہ طیبہ کو پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلمے کو پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے، تو پھر اس اعلان اور اقرار پر، شہادت پر کہ آدمی مسلمان ہونے کا جب اقرار کر رہا ہے تو پھر اس سے ثبوت مانگا جاتا ہے۔ ثبوت یہی ہے کہ آدمی اللہ کی محبت کا جب اس نے اقرار کیا اور اعلان کیا کہ کوئی ذات نہیں ہے جو لائق عبادت ہے سوائے اللہ کے، کوئی طاقت کار فرما نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی ذات سجدہ عبودیت کے ادا کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ہستی اور کوئی ذات نہیں ہے، تو پھر بندے سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اپنے دعوے میں اگر سچے ہو تو نماز قائم کرو، نماز پڑھا کرو۔ بندے نے نماز کا اہتمام کرنا شروع کیا اور اللہ کے لیے نماز ادا کرنے لگا، تو جسمانی طور پر اللہ کی محبت کی طرف قدم بڑھانا ہے، تو اللہ نے پھر امتحان لینے کے لیے یوں فرمایا، ٹھیک ہے تم اپنے جسم کو تھکانے کے لیے یا اپنے جسم کو اللہ کی محبت کے دعوے میں سچا ثابت کرنے کے لیے تم اپنے جسم کو لگا کر نماز پڑھ رہے ہو،
اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہاری زندگی میں تمہارا جو سب سے زیادہ چہیتا ہے، یعنی تمہاری زندگی میں تمہارا جو پسندیدہ مال ہے، جس کے لیے تم دنیا میں محنت کرتے ہو، جس کے لیے آدمی جاب کرتا ہے اور بزنس کرتا ہے، جس کے لیے آدمی اپنے پیسے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس پسندیدہ مال کا 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سال میں ایک دفعہ اللہ کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ سال میں ایک دفعہ تم کو وہ مال جو اللہ نے اپنے کرم سے دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی صفات کو اللہ نے بیان فرمایا سورہ بقرہ کے شروع میں بالکل، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو رزق ہم نے دیا ہے انہیں اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ اللہ کے نام پر خرچ کرنا، یہ اللہ کے نام پر یا اس کی ذات پر ایمان کا جو دعویٰ ہے اس دعوے میں سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین فرض ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، شہادت لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا پڑھنا، نماز ادا کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا۔ وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ غرض یہ کہ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین فرض ہے۔ یہ وہ فریضہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو اللہ نے قرآن کریم میں ایک ساتھ میں جوڑے رکھا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ایمان کا جہاں تذکرہ فرمایا، عمل صالح کا ساتھ میں تذکرہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو بار بار اللہ نے ایک ساتھ میں بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جہاں جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا، قرآن کریم میں تقریباً ایسے 82 سے زائد مقامات ہے، 82 سے زائد ٹائمز اللہ نے قرآن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 82 سے زائد مرتبہ اللہ نے دیا ہے۔ ایک ساتھ اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا یہ بات کافی نہیں تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کہہ دیں اپنے بندوں کو کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ اللہ نے بار بار بندے کو توجہ دلائی، اس دنیا میں تم دنیاوی زندگی میں اور مادی پرست دنیا میں مصروف ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ اور پھر مال کے چکر میں اللہ کے حقوق کو بھول بیٹھو۔ اسی لیے اللہ نے بار بار توجہ دلائی کہ اے بندو، جب تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ تقرب کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر تم اس بات کا اعلان کرتے ہو کہ میرے دل کی گہرائیوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہے، تو وہ مال جو تمہارے دل کی جڑوں کو پکاڑ رہا ہے اور تم کو اللہ سے دور کر رہا ہے اور تمہاری زندگیوں میں تاریکی لا رہا ہے اور تمہاری زندگیوں میں مختلف بلائیں آ رہی ہے، مصائب آ رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہے اور پھر طرح طرح کی آفتیں آ رہی ہیں، تو ان آفتوں سے بچنے کے لیے اور ان بلاؤں سے بچنے کے لیے اور پھر ان گندی خصلتوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو،
کیوں؟ تم اپنے مال کی جب زکوٰۃ ادا کرو گے تو یہی مال تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس مال کو اللہ رب العزت بڑھائیں گے اور بڑھاتے چلے جائیں گے فرمایا۔ وہ بندے جو کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ ان کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ تو جگہ جگہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے کا بندوں کو حکم دیا ہے۔ ایک مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ کا مانع ہوگا، جو بندہ زکوٰۃ کا انکار کرے گا یا پھر زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں کوتاہی کرے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بندے کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ کا فیصلہ فرما لیا ہے، فرمایا جہنم کی آگ کا فیصلہ ہو گیا ہے اس کے بارے میں۔ کیونکہ زکوٰۃ یہ کوئی معمولی حکم نہیں، زکوٰۃ تو فرائض اسلام میں سے ہے، اراکین اسلام میں سے ہے، زکوٰۃ نماز کے بعد کا درجہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں کوتاہی کرے گا، اللہ رب العزت اس کے مال کو ہلاک کریں گے فرمایا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنا مال گن گن کے رکھتا رہے گا اور اللہ کے نام پر زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا اور بخل سے کام لے گا، اللہ اس کے مال کو ہلاکت کا سبب بنائیں گے فرمایا۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے، قریب من الناس، لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے، بعید من النار، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا والبخیل بعید من اللہ، اور بخیل اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ، جنت سے دور ہوتا ہے، بعید من الناس، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں بخیل سے، اور فرمایا قریب من النار، دوزخ کی آگ سے قریب ہوتا ہے فرمایا۔ تو آدمی غور کرے کہ بعض لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی میں کما رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میں جاب کر رہا ہوں تو میں پیسہ مل رہا ہے، میں بزنس کر رہا ہوں تو دولت آ رہی ہے۔ یعنی آدمی کے اس غلط نظریے کو اللہ رب العزت نے بار بار بتا دیا کہ روزی تمہاری محنت سے نہیں ملا کرتی، رزق اللہ کی تقسیم سے ملا کرتا ہے، رزق تو اللہ تقسیم کرتے ہیں۔ ورنہ بہت سے ایسے مالداروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح ان کی اے سی میں ہوتی ہے اور شام ان کی اے سی میں گزر جاتی ہے، آرام دہ چیئروں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا اکاؤنٹ بڑھتا جاتا ہے، مال اللہ ان کو عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اور ایک مزدور وہ ہوتا ہے صبح سے شام تک پسینے میں شرابور ہوتا ہے، اور پھر بڑی محنت کے باوجود بھی چند سو روپئے اس کے ہاتھ کو ملتے ہیں، اور شام ہوتے ہوتے اور رات ہوتے ہوتے وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو روزی محنت سے نہیں ملا کرتی، روزی تو اللہ کی تقسیم سے ملا کرتی ہے۔ اور جو بندہ اس فیصلے پہ راضی ہو گیا اور اللہ کے نام پر خوش دلی سے دینے کو راضی ہو گیا تو اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ سینکڑوں ایسے واقعات احادیث میں بھی ملتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کے ادوار میں بھی ملتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج امت نے زکوٰۃ کے اس فریضے کو اور اہم ترین فریضے کو بھلا دیا۔ بعض احباب بہت خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ کم مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں، شمسی مہینوں سے نہیں بلکہ قمری مہینوں سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، اور پھر اصل طریقہ یہی ہے کہ اسلامی سال کے اور مہینوں کے اعتبار سے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو بہت کم ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو بڑی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
اللہ کے نام پر ادا کر رہے ہیں اور پھر اللہ کے لیے ادا کر رہے ہیں تو بڑی خوش نصیبی سمجھتے ہیں اپنے لیے اور سعادت سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر نکالتے ہیں، اچھا مال اللہ کے لیے نکالتے ہیں اور پھر تلاش کر کر کے غریبوں کی چوکھٹ تک پہنچتے ہیں اور پھر غرباء، یتامہ اور اسی طرح مساکین اور اسی طرح اللہ کے جو بندے محتاج ہیں ان بندوں تک پہنچ کر اللہ کا حق اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کا حق اللہ کے بندوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے چل کر اور پھر زکوٰۃ کا جو سسٹم اسلام نے بتایا ہے وہ یہی ہے، زکوٰۃ کا جو سسٹم اسلام نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ غریب اور محتاج مفلس نادار کی چوکھٹ پر مالدار پہنچ جائے اور وہاں جا کر اس کی ضروریات کو معلوم کرے اور معلوم کر کے اس کی ضروریات کا تکفل ادا کرے، تکفل کرے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں بہت سے آداب بھی ہیں، زکوٰۃ کے ادائیگی میں بہت سے آداب بھی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کریں خوش دلی کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کریں سال کے گزرتے ہی یا گزرنے سے تھوڑا پہلے، یہ اصل ادب ہے۔ زکوٰۃ ادا کریں اپنے مکمل مالیے کا حساب لگا کر، سونا اور چاندی اگر ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، چاندی اگر ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہے، زائد مال رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے جبکہ سال اس پر گزر جائے، اسی طرح اور پراپرٹیز جو ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یاد رکھیں اللہ کا یہ کرم ہے، سمجھیں کہ اللہ نے بندوں پر انکم پر زکوٰۃ واجب نہیں فرمائی، سیونگز پر زکوٰۃ فرض فرمائی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ استعمال کرتے ہیں 2-2 کروڑ کی گاڑیاں، اللہ نے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی۔ 1 سے 4 گاڑیاں اگر کسی کے پاس رکھی ہوئی ہیں، زکوٰۃ اس پر اللہ نے واجب نہیں فرمائی۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کی ادائیگی خوشدلی کے ساتھ ہونا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ کا حکم سمجھ کر ہونا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی محتاج بندے کو جب دے رہے ہیں یوں سمجھ کر دینا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ بندہ مجھے مل گیا، اور پھر سامنے والے کے سلسلے میں یہ نظریہ ہونا چاہیے آپ مل گئے میرا مال پاک ہو رہا ہے، آپ مل گئے میری جان پاک ہو رہی ہے، آپ مل گئے تو میری زکوٰۃ کی ادائیگی سے میرا مال محفوظ ہو رہا ہے، آپ مل گئے تو آپ کو پیسے زکوٰۃ کے دینے کی وجہ سے میرا مال پاک ہو رہا ہے، میرے بچوں کی اور میرے جان کی حفاظت ہو رہی ہے، اور میرا بقیہ مال اللہ کی نگاہ میں محبوب بن رہا ہے، پسندیدہ بن رہا ہے، اللہ کے غضب سے میرا مال بچ رہا ہے۔ ان ساری نیتوں کے ساتھ ساتھ لینے والے کو محسن سمجھنا چاہیے کہ میری زکوٰۃ کی رقم آدمی لے رہا ہے، اس نیت کے ساتھ مالدار کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے کہ آج ایسے مالدار کہاں ملیں گے؟ زکوٰۃ لینے والا کوئی آیا ہے وہاں ٹھہرو، اتنی صبح آ جاتے، لائن بنا کے ٹھہرو، فوٹو والے کہاں ہیں، کیمرہ لے کے آؤ، سیل فون لے آؤ، سوشل میڈیا والوں کو بتا دو فلاں مالدار صاحب نے اتنے لاکھ کی زکوٰۃ ادا کی ہے اور اتنے ہزاروں لوگوں میں راشن بانٹا ہے اور تقسیم کیا ہے، اور فلاں مالدار نے اتنے غریب لڑکیوں کی شادی اپنی زکوٰۃ کی رقم سے کی ہے۔ خبردار، یہ اللہ نے شہرت کے زکوٰۃ کی ادائیگی کو اپنے نفس کے پاک کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، اور اللہ کے تقرب کو پانے
بڑھانے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، لیکن آج بعض مالدار وہ ہیں کہ جو اپنی شہرت کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریب کا خون چوسنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریب کو ذلیل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی غریب لڑکیوں کو رسوا کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور غریب بہنوں کی شادی کے نام پر انہیں ایک ساتھ میں اسٹیج پہ بٹھا کر ان کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ یاد رکھیں، اور یاد رکھیں، ضرور یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے۔ حب جاہ اور حب مال، یہ دونوں انتہائی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں۔ حب مال کے نتیجے میں آدمی جب مرتا ہے اس قبر میں پہنچنے سے پہلے ہی قبر میں بچھو پہنچ جاتے ہیں، فرمایا۔ حب جاہ کے، حب مال کے نتیجے میں، مانی مال کی محبت، دنیا میں آدمی بس جی رہا ہے مال 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 مال، صبح اٹھ رہا ہے مال کی محبت، رات سو رہا ہے مال کی محبت، مال کے تذکرے، مال کی باتیں، کیسے پیسے بڑھایا جائے، کیسے دولت بڑھائیں، کیسے مالدار بن جائیں، اور کیسے اپنے اکاؤنٹ کو بڑھا لیں، کیسے اور بلڈنگوں کے مالک بن جائیں، بات پر مال اور پیسے کی بات کر رہا ہے انسان۔ ایسا انسان جب قبر میں پہنچتا ہے، لاکھ ایمان کے دعوے کر لے، قبر میں پہنچتے ہی بچھو اس کا قبر میں استقبال کرتے ہیں، فرمایا۔ لیکن حب جاہ، میں زکوٰۃ دینے سے اتنے غریبوں کی پرورش ہو رہی، میں زکوٰۃ دینے سے اتنے لوگ عید کو نئے کپڑے پہن رہے ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے یہ اتنا خطرناک مرض اور اتنی خطرناک بیماری ہے کہ یہ مرض جس کو لگ جائے، فرمایا آدمی کا جنازہ ابھی قبر میں نہیں اترتا، وہاں ازدے پہنچ جاتے ہیں، فرمایا۔ حب جاہ اور حب مال تو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے جہاں مال کی محبت تباہی کا ذریعہ بنتی ہے، اس سے زیادہ خطرناک آدمی کا تکبر اور آدمی کی شہرت اور آدمی کا عجب اور آدمی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ آدمی کو اور زیادہ تباہ کرنے والا ہوتا ہے۔ سینکڑوں مالدار اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ میری زکوٰۃ کی ادائیگی کی بنا پر اتنے غریب رشتہ دار پل رہے ہیں، وہ میرے سامنے آئے تو زبان نہ کھولے۔ فرمایا زکوٰۃ کے بعد جو احسان جتاتا ہے، تھوکنے کے بعد پھر چاٹنے والا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے بعد احسان جتلانا یہ منافقوں کی صفت ہوتی ہے۔ اسلام کو ماننے والا اور سچا مسلمان زکوٰۃ کے ادا کرنے کے بعد بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مال جو ادا کیا، اس نے کسی غریب کی جو مدد کی، اس نے کسی غریب کو جو مال دیا، سامنے والے انسان کو دیکھ کر نہیں دیا، اللہ کا حکم تھا ادا کر دیا۔ زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے، گویا اللہ کو دینا قرض ہے، گویا دے دیا، زکوٰۃ کا معاملہ ادا ہو گیا۔ اب اللہ کے نام پر اس نے دیا ہے تو فریضہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد احسان جتلانا آدمی کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں اسلام نے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، زکوٰۃ کا مال عام طور پر چھپ کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ چھپ کر دینا چاہیے، خفیہ انداز میں دینا چاہیے، خاموش طریقے پر دینا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا اللہ انہیں عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں کہ جو بندے دائیں ہاتھ سے کچھ دیتے ہیں، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ کے نام پر کیا دیا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مال اللہ نے عطا فرمایا اس مال کو غنیمت سمجھیں، اور اس مال کو اگر بڑھانا ہے تو اس مال کی فوراً زکوٰۃ ادا کریں۔ سینکڑوں مالدار وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 5-5 لاکھ اور 10-10 لاکھ روپے پڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو آج بھی چورستے کا فقیر سمجھتے ہیں۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، بہت مال اور پیسہ دنیا کا آ گیا تو مرسڈیز میں اگر پھرا تو زکوٰۃ دینا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، بچی کے نام پہ خالی رکھا سو ہم سب، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ سن لیں
اس مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 1 سال 2 سال 3 سال اگر گزرتا چلا گیا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر جیسا جیسا سال گزرتا چلا جائے گا اتنے سالوں کا بوجھ اور گناہ سر پہ بڑھتا چلا جائے گا فرما۔ اسی لیے جو مال بھی سیونگز میں رکھا جائے کسی بھی نیت کے ساتھ، کئی پلاٹس خریدے ہیں بزنس کی نیت سے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے فرمایا۔ کئی ایسے جائیداد ہیں کہ جس کا رینٹ آ رہا ہے اور وہ سیف ہو رہا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اگر اس پر سال گزر جائے۔ رینٹ آ رہا ہے پورا خرچ ہو جا رہا ہے تب تو زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل کو علماء سے معلوم کریں، زکوٰۃ کے مسائل کو علماء سے معلوم کریں۔ اور بعض مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ اگر مدارس کو دیتے ہیں اور مدارس سے کوئی علماء کا وفد آتا ہے یا کوئی آ کر اپنے مال کی زکوٰۃ کو مالدار سے جب طلب کرتے ہیں، علماء کے سلسلے میں بھی مدارس کے سلسلے میں بھی لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مدرسے ہم دینے سے چل رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں اچھی طرح سے، عہد نبوی سے لے کر آج تک جو اسلام پھیلا ہے تو اس میں غرباء کا بڑا دخل رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں صفہ چبوترے پہ بیٹھ کر جو صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور جو صحابہ قرآن اور حدیث پڑھتے تھے، آج بھی صحیح بخاری کے ایک ایک صفحے میں جن کا نام ملتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی شدت سے مسجد نبوی کی چوکھٹ پر کبھی بے ہوش ہو کے گر جایا کرتے تھے۔ ایسے جلیل القدر صحابہ اکرام کی کفالت بھی زکوٰۃ کے رقم سے بھی ہوا کرتی تھی۔ اگر کہیں کہیں مدارس میں اگر خامیاں ہیں تو ان خامیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے، ان خامیوں کو کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایسے بعض نام نہاد آ گئے ہیں جو علماء کے لبادے میں یا پھر اسلامی لبادے میں آ گئے اور اسلامی لباس میں آ کر رسید بک لے کر طرح طرح سے مال کو بٹورنا چاہتے ہیں اور امت کے مال کو وصول کر کے ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ ایسوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں، لیکن جہاں مدارس اسلامیہ کا صحیح نظام چل رہا ہے اور جہاں صحیح طور پر مدارس میں خدمت انجام دی جا رہی ہے، وہاں ان مدارس کو پر پہنچنا اور ان مدارس کے غریب بچوں کی خبرگیری کرنا امت کے مالداروں کے لیے ضروری ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور بدگمانی سے اور بدنیتی سے اور بہتان سے اللہ میری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔